دعوت دینے لگا ہوں اس شخصیت کو کہ جس کے نام سے آپ حضرات میں سے کوئی بھی ناواقف غیر واقف نہیں ہے، اور اگر یہ کہہ دوں کہ اس صدی کے محدث اعظم، محقق کے وقت، مدقق کے وقت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی علیہ، سب کہہ دیجیے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت کے علمی جانشین ہیں، اور اللہ نے آپ کو صرف دینی علوم نہیں بلکہ دینی علوم کی سرپرستی میں اللہ نے آپ کو جغرافیائی طور پر بھی بہت سے علوم سے نوازا ہے، اور اقوام عالم پر آپ کی نظر بڑی گہری ہوا کرتی ہے۔ آپ کے آئے روز اسلام کے اندر مضامین آپ پڑھتے ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر آپ کے لیکچرز ہوتے رہتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا ابو عمار زاہد الراشدی ہیں۔ اب میں ان سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ حضرت ہم سب کو اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ ابو عمار حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالا۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اور اگر سن رہی ہیں تو قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جامعہ عثمانیہ کی سالانہ تقریب ہے۔ چند بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اس حوالے سے بڑی بابرکت تقریب ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے فاضل بزرگوں نے، دوستوں نے متعلقہ عنوانات پہ بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور میرے بعد بھی ہمارے ملک کے فاضل خطیب مولانا اورنگزیب فاروقی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔
میں بھی درمیان میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے بیٹھا ہوں. دعا کریں اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کی جو بات علم میں آئے سمجھ میں آئے اللہ پاک عمل کی توفیق سے نوازے. دینی مدارس کے حوالے سے ایک سوال کا مختصراً جائزہ لینا چاہوں گا. یہ دینی مدرسہ جو تعلیم دیتا ہے حفظ کی، تجوید کی، قرات کی، درس نظامی کی، افتاء کی اور تخصصات کی دینی مدارس میں جو 8 سال 10 سال 12 سال تک تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کے حوالے سے ایک سوال عام طور پہ دنیا بھر میں زیر بحث ہے کہ یہ مدرسہ جو کچھ پڑھاتا ہے سوسائٹی کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ عملی زندگی میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اس کے ساتھ اسی کا دوسرا حصہ ہماری نئی نسل اور ہماری جو جنریشن ہے اس کے فیوچر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کے مستقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے. جب کسی بچے کو یا بچی کو کسی مدرسے میں داخل کرنے کا کوئی پروگرام بناتا ہے تو آرام سے کوئی ارد گرد دوستوں میں سے بڑی ہمدردی کے ساتھ پوچھتا ہے کوئی کہ یار اس کے فیوچر کا سوچا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی خیال کیا؟ اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس کو جو مدرسے میں 5-6 سال اس کے لگواؤ گے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ عملاً کیا کرے گا یہ؟ گویا دوسرے لفظوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس تعلیم کا نہ پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہے، نہ فیوچر سے کوئی تعلق ہے، نہ مستقبل سے کوئی وابستگی. تو یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں اگر آسانی سے بات کروں تو سادی سی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا تعلق آخرت سے، کیونکہ فیوچر ہماری زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ زندگی اسی کا نام ہے یا اس کے بعد بھی کوئی ہے؟ یہ 8-10 سال 20 سال 40 سال 60 سال زندگی اس کا نام ہے کہ آگے بھی کوئی پیریڈز ہیں اس کے؟ یہ برزخ کا پیریڈ کیا ہے؟ حشر کا پیریڈ کیا ہے؟ آگے جنت دوزخ کے نظام کیا ہے؟ وہ زندگی لمبی ہے یا یہ زندگی لمبی ہے؟ وہ پیریڈز لمبے ہیں یا یہ لمبے ہیں؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کل قیامت کے دن تم خود کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کے دیکھو گے نا کتنا رہ کے آئے ہیں تو کیا کہو گے؟ کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کے دیکھو گے کتنا رہ کے آئے ہیں تو تم خود کیا کہو گے کتنا رہ کے آئے ہیں؟ یا پہلا پیر یا پچھلا پیر؟ عشیۃ او ضحاہا، تم خود یہ کہو اور اندر حساب بھی لگا لیجئے، بنتا بھی اتنا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تم 1000 سال شمار کرتے رہو، اللہ کا ایک دن بنتا ہے. قرآن پاک کیا تھا نا، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تم 1000 سال تعدون شمار کرتے رہو، اللہ کا کتنا بنتا ہے؟ ایک دن. اس ایک دن میں یہ 70-80 سال کی زندگی شمار کر لے کتنی بنتی ہے؟ عشیۃ و ضحاہا بھی مشکل سے ہی بنے گی. اس 1000 سال کے دن میں یہ 70 سال 80 سال کی ہماری زندگی عشیۃ و ضحاہا بھی بڑی مشکل سے ہی بنے گی. کہ کیا حساب بنتا ہے، کیا تناسب ہے؟ تو ایک بات تو اس کی آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں آؤں گا. یہ بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری برزخ کی زندگی، ہماری حشر کی زندگی
اور ہماری جنت دوزخ کی زندگی اور پل صراط کے معاملات، اس کا مدار کس پر ہے؟ اس تعلیم پر. اس ساری کا مدار کس پر ہے؟ اس تعلیم پر. لیکن میں دنیا کی زندگی کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ ہمیں ادھار بہت، خود سارا کام ادھار کرتے ہیں لیکن اللہ سے ادھار نہیں کرتے ہم. خود ہمارا سارا بزنس ادھار پہ چلتا ہے لیکن اللہ سے نقد مانگتے ہیں کہ اللہ نقد دے، رات کو سوئیں صبح ہماری جیب میں ہو. اللہ سے ادھار نہیں کرتے ہم. اس لیے نقد کی بات کرتا ہوں. اس مدرسے کی تعلیم کا ہماری اس زندگی سے کیا تعلق ہے، ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے، اس پر 2-4 باتیں عرض کروں گا اور گھر سے شروع کروں گا. ہمارا پہلا دائرہ گھر کا ہے، دوسرا قومی ہے، تیسرا بین الاقوامی ہے. اور آج تو دنیا بین الاقوامی ہو ہی گئی ہے، گلوبل دنیا ہے. اب تو یہ تقارب الزمان کے مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، فاصلے سمٹ گئے ہیں. وہ اور زمانہ تھا جب امریکہ خط لکھتے تھے تو 15 دن میں پہنچتا تھا اور 15 منٹ جواب آتا تھا. اب تو 10 سیکنڈ میسج جانے میں چاہیے اور 10 سیکنڈ میسج آنے میں چاہیے. فاصلے سمٹ گئے، گلوبل دنیا ہے. تو میں 3 دائروں میں بات کروں گا. ہماری گھریلو زندگی سے اس تعلیم کا کیا تعلق ہے، ہماری قومی زندگی سے اس تعلیم کا کیا تعلق ہے، اور آج کی گلوبل دنیا کی ضروریات سے اس تعلیم کا کیا تعلق ہے. پہلے بات گھر کی کرتے ہیں. میں ایک بات پہ غور کی دعوت دوں گا آپ سب حضرات کو، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. ہمیں گھروں میں ایک شکایت عام طور پہ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے کہ گھروں میں برکت نہیں رہی، نوسط بڑھتی جا رہی ہے، اعتماد نہیں رہا، وہ پہلی والی محبت نہیں رہی، رشتوں کا جوڑ نہیں رہا. یہ شکایت ہے یا نہیں ہے؟ کاروبار میں رکاوٹ پڑ گئی، مولوی صاحب، رشتوں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، کام کرتے کرتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، برکت نہیں رہی، بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے، نوسط بڑھتی جا رہی ہے، رشتوں کا اعتماد نہیں رہا، باہمی محبت کی کیفیت نہیں رہی، کاموں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، رشتوں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہو گئی ہے. یہ شکایت ہے یا نہیں ہے؟ کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ ہم نے اس کا، ہم خود سارے حکیم ہیں نا، ہمارے ہاں اور کوئی شعبہ ہو یا نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر ہے اور ہر ایک مفتی ہے. کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، کوئی بیماری کا ذکر کر دے، 10 ڈاکٹر مجلس میں موجود ہوں گے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کرو. کوئی مسئلہ چھیڑ دے، 20 مفتی اس مجلس میں مل جائیں گے. میرا مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے، وہ کہے کہ میرے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے میرے نزدیک یہ ہے. ہم نے کسی اور کام میں ترقی کی ہے، قوم نے کہ نہیں کی، لیکن اس کام میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے. سارے مفتی ہیں، سارے ڈاکٹر ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ غلط نہیں کہہ رہا. جتنے مجلس میں بیٹھے سارے مفتی ہیں اور جتنے بیٹھے سارے ڈاکٹر. ہر ایک علاج بتائے گا، ہر ایک فتویٰ دے گا. اس میں ہم نے بڑی ترقی کی. ہم خود کفیل نہیں، ایکسپورٹر ہیں. دنیا میں جس کو چاہیے مفتی ہم دینے کو تیار ہے. یہ مفتی ہم نے ایک حال خود نکال رکھا ہے اس کا. ہم آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہم نے اس کا حل کیا نکالا ہے؟ گھروں کے اپنے ماحول کی تبدیلی کا. کسی نے کچھ کر دیا. مولوی صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے، تم بھی کچھ کرو. بڑی آسانی سے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کسی نے کچھ کر دیا، کسی بند دیتا مولوی صاحب. مولوی صاحب تسی بھی لال کتاب کڈو، دیکھو تسی بھی کچھ کرو. وہ مولوی صاحب غریب کرتا بھی ہے بیچارہ، کچھ فرق بھی پڑتا ہوگا، میں انکار نہیں کر رہا. کرنے والے کرتے بھی ہیں، اثر بھی ہوتا ہے، جواب دینے والے جواب بھی دیتے ہیں. لیکن میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ
نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے تقریب میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک بات پہ غور کی دعوت دوں گا. کیا واقعتاً سارا کچھ یہی ہو رہا؟ اصل قصہ کیا ہے؟ تھوڑا سا غور فرما لیں. میرے گھر میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، نماز پڑھی جائے گی تو کون آئے گا؟ اس پر کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی غیبی مخلوق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں. درود شریف پڑھا جائے گا تو کون آئے گا؟ اللہ اللہ ہوگی تو کون آئے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو کون آئے گا؟ اور جو کچھ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اس پر بھی کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمارے گھروں کا ماحول نماز کا ماحول ہے، ذکر اذکار کا ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہے، درود شریف کا ماحول ہے. اس ماحول میں تو فرشتے آتے ہیں. رحمتیں کون لے کر آتا ہے؟ اور جو ہمارے ماحول میں گھروں میں آتے ہیں وہ کیا لے کر آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ بات تو پہلے طے کر لیں. آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کون آتے ہیں؟ تو فرشتہ ہی. ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے اس وقت، اس میں بھی کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کون آتا ہے؟ رحمتیں لے کر یہ آتے ہیں. رحمتوں والی مخلوق کو تو ہم نے اوپر سائن لگا رکھا ہے، نو انٹری، تشریف نہ لائیے، مہربانی. اور جن کو ہم بلا رہے ہیں یہ رحمتیں لے کر نہیں آتے، یہ وہی کچھ لے کر آتے ہیں جو ہمارے گھر میں ہو رہا. سادہ سی بات ہے. میں اپنے گھر کا ماحول فرشتوں والا بناؤں گا تو فرشتے آئیں گے، اور شیطانوں والا بناؤں گا تو بھی فرشتے آئیں گے. کون آئے گا؟ فرشتے آئیں گے تو اپنے اثرات لے کر جائیں، چھوڑ کر جائیں گے، اور شیاطین آئیں گے تو اپنے اثرات چھوڑ کر جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آئیں شیطان اور چھوڑ کر رحمت جائیں. آنا جانا شیاطین کا ہو اور توقع مجھ سے برکتوں کی ہو کہ جناب آپ کتنی برکت لے کر آئے ہیں اور آپ کتنی برکت لے کر آئے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے بات کروں گا. میرے گھر میں صفائی ہے، غسل خانہ صاف ہے، نالیاں صاف ہیں، گھر کا سین صاف ستھرا ہے، کیاری لگی ہوئی ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں. کون آئے گا؟ بلبل، تتلیاں، جگن آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اب میرے گھر کا نالی صاف نہیں ہے، غسل خانہ صاف نہیں ہے، شہر میں کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ مچھر، مکھیاں، کاکروچ، مینڈک. میرے گھر میں مینڈک ٹرا رہے ہو اور کاکروچ اچھل کود کر رہے ہو. اب میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں، مولوی صاحب کسی شریکے کال دیتے ہیں، مولوی صاحب کچھ کرو، کتاب کٹو. کسی شریکے نے سارے مینڈک میرے گھر میں بھیج دی. بھائی کسی شریکے نے نہیں بھیجے. کس نے بھیجے ہیں؟ میں نے خود منگوائے. میں اپنے گھر میں تتلیوں کا ماحول رکھوں گا تو تتلیاں آئیں گی، جگنو اور بلبل کا ماحول رکھوں گا تو جگنو اور بلبل آئیں گے، اور کاکروچ اور مینڈک کا ماحول رکھوں گا تو کون آئے گا؟ نہ وہ کسی نے بھیجے نہ یہ کسی نے. وہ بھی میں نے بلوائے ہیں، یہ بھی میں نے بلوائے ہیں. اور گھر میں رحمتوں کا ماحول ہو، نماز کا ماحول ہو، تلاوت کا ماحول ہو، ذکر اذکار کا ماحول ہو، درود شریف کا ماحول ہو، فرشتوں کا آنا جانا ہو. یہ تعلیم کہاں ملتی ہے؟ کون سی یونیورسٹی کا سبجیکٹ ہے یہ؟ کیمبرج کا سبجیکٹ ہے، آکسفورڈ کا ہے، ہارورڈ کا ہے، چلو پنجاب کا ہے، جامشورو کا ہے، گومل کا ہے، کس کا ہے؟ کہ میں نے اپنے گھر کے ماحول کو فرشتوں والا بنانا ہے تاکہ فرشتے آئیں اور رحمتیں لے کر آئیں، اور میں اپنے گھر کے ماحول کو شیطانوں کے لیے نو انٹری کا ماحول بنانا ہے. تو یہ تعلیم کہاں ملتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ اس تعلیم کے بغیر میں اپنے گھر کے ماحول کو سیدھا کر سکتا ہوں؟ پہلی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو برکتوں والا بنانا چاہتے ہوں. آج کا حال تو یہ ہے، ابھی ایک لطیفہ ہوا،
کچھ 3-4 ہفتے کی بات ہے، ایک برطانوی سائنسدان نے اپنی ریسرچ کا نتیجہ بتایا ہے، پاکستان کے اخبارات میں بھی چھپا۔ اس نے کہا کہ ہمیں ارد گرد کچھ مخلوقات محسوس ہوئی ہیں، کچھ غیبی مخلوقات ہمیں ارد گرد محسوس ہوئی ہیں، کچھ ہے ہمارے ارد گرد، کچھ لوگ پھر رہے ہیں۔ کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی کا تعلق قائم ہو جائے، کسی سے کوئی رابطہ کرے، ان کو اپنے بارے میں معلومات نہ دیں، کہیں ہمارا سسٹم ڈسٹرب نہ کر دیں کہیں۔ میں نے کہا اس بیوقوف کو اب پتا چلا کہ ہمارے ارد گرد بھی کچھ رہتے ہیں لوگ، ہمارے ارد گرد کے اور لوگ بھی رہتے ہیں، اس کو اب پتا چلا، اور وہ ہمیں مشورے دے رہا ہے کہ اگر کوئی کسی سے کوئی رابطہ کرے تو معلومات نہ دیں اس کے بارے میں، ہمارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ہمارا سسٹم چلتا ہی ان پر ہے بھائی، ہمارا سسٹم چلتا ہی ان پر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ماں کے پیٹ میں جب بچے کو روح کا کنیکشن دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ فائل بناتا ہے، پہلے فائل بنتی ہے، وہ پوچھتا ہے یا اللہ ما اجلو ما عمرو ما رزقو شقی ام سعید، یا اللہ کتنی دیر کے لیے اس کو کلیکشن دینا، عمر کتنی ہے اس کی، وہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کا رزق کتنا ہے، کوٹا کتنا مقرر کیا اس کا، اس کی لمٹ کتنی ہے، اس کا کوٹا کتنا ہے، یا اللہ اس کا کی کام کاج یہ کیا کرے گا دنیا میں، اس کی شیٹ تھوڑی سی کیا اس نے کرنا ہے، اور اس کی کیٹیگری کیا ہے، شقیون یہ کس کھاتے میں شمار ہوگا، بدبختوں کے نیک بختوں کے، یا اللہ پہلے یہ ساری فائل پہلے بنتی ہے اور پھر روح کا کنیکشن جسم کو ملتا ہے، اور وہ فرشتہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے فائل ہاتھ میں لیے ہوئے کہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا ساری زندگی نگرانی اس کی ہوتی ہے۔ آپ ذرا تھوڑا غور فرمائیں ایک دن میں ویسے ہی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ احادیث کی روشنی میں ایک آدمی کے ساتھ کم از کم کتنے فرشتے ہوتے ہیں، ایک تو پکا ہے نا کالا کرینو، وہ تو مستقل ڈیوٹی ہے اس کی، 2 یہاں کے مستقل ہیں ریکارڈنگ کے لیے، آڈیو تو کر ہی رہے ہیں، ویڈیو بھی کر رہے ہیں، قیامت کے دن پیش ہوگا، کچھ حفاظت کے ہیں، جو حفاظتی گارد ہے ہر آدمی کے ساتھ ہے، حدیث بھی آتا ہے حضور نے فرمایا، اور ہمیں مشاہدہ بھی ہوتا ہے، بہت اوقات مشاہدہ بھی ہوتا ہے، بظاہر بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا لیکن بچ جاتے ہیں۔ میں نے حساب لگایا تھا کہ احادیث کی روشنی میں جتنے فرشتوں کا ذکر ہے ہر آدمی کے ساتھ کچھ 5-6 تو ہوتے ہی ہیں، تو مختلف ڈیوٹیوں کے حوالے سے 5-6 تو ہوتے ہی ہیں۔ تو خیر میں نے پہلی بات عرض کی کہ یہ دین کی تعلیم ہمارے گھر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہمارے گھر کے ماحول کے سدھار کے لیے یہ دینی تعلیم ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے دائرے پہ آ جائے قومی زندگی پر، ہمارے ملک کے چیف جسٹس محترم جناب جسٹس افتخار محمد چودھری، چند ماہ پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات فرمائی ہے، ریکارڈ پر ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، قومی مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، بددیانتی ہے، نااہلی ہے، بدعنوانی ہے، یہ ہمارے ناسور چمٹا ہوا ہے بدعنوانی کا، کرپشن کا، نااہلی کا، جب تک اس سے نجات نہیں پائیں گے ہم کوئی بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہماری سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کرپشن، بدعنوانی، بددیانتی، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہر محکمے میں ہے، ہر شعبے میں ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ اس کا علاج اور ہماری سب سے بڑی قومی ضرورت گڈ گورننس ہے، گڈ گورننس، اچھی انتظامیہ، جانبدار افسر، جانبدار انتظامیہ۔
فرض شناس بیوروکریسی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ اس بیماری سے نجات کے لیے اور گڈ گورننس کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں فالو کرنا ہوگا کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب تو فرماتے ہی رہتے ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ بدعنوانی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اور گڈ گورننس کے ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں فالو کرنا ہے کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کے طرز انتظام کو، طرز حکومت کو اپنائیں گے تو ہم اس مشکل سے نکلیں گے، ورنہ بحران سے نہیں نکلیں گے. یہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک فرمایا یا نہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو گڈ گورننس چیف جسٹس صاحب کے ارشاد کے مطابق ہماری اس قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، بدعنوانی کے خاتمے کے لیے حضرت عمر کا طرز حکومت جو ہماری سب سے بڑی قومی ضرورت ہے، یہ حضرت عمر کا طرز حکمرانی اور طرز انتظام یہ کون سی یونیورسٹی کا سبجیکٹ ہے؟ کون پڑھاتا ہے؟ آکسفورڈ پڑھاتی ہے، ہارورڈ پڑھاتی ہے، کیمبرج پر. میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں، میں نے تینوں دیکھی ہوئی ہیں، بار بار جاتا ہوں میں وہاں. پاکستان کی کون سی یونیورسٹی پڑھاتی ہے حضرت عمر کا طرز حکومت اور حضرت عمر کا تنظیم؟ کون پڑھاتا ہے؟ یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ میں دوسری بات کی قومی دائرے کی. ہمارے قومی دائرے میں بھی جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ مدرسہ پڑھاتا ہے. ہمارے گھر کے ماحول میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ مدرسہ پڑھاتا ہے. ہمارے قومی دائرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کون پڑھاتا ہے؟ یہ مدرسہ پڑھاتا ہے. اب ذرا بین الاقوامی دائرے میں آ جائیں، گلوبل دنیا کے پاس چلے جائیں. گزشتہ چند سال سے دنیا کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، معاشی بحران کا. دنیا کی معیشت اور بینکاری کا نظام اور مالیاتی نظام جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کریڈٹ اکانومی کا یہ حال ہوتا ہے جو جس کا بنیاد اعداد و شمار پر ہو، کسی ٹھوس چیز پر نہ ہو، اعداد و شمار کا چکر ہو، اور کریڈٹ اکانومی یہی حال ہوتا ہے اس کا. مغربی دنیا میں بینک پہ بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں اور معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے. وقتی طور پہ 4 پیسے اس سے لے کر 4 پیسے اس سے لے کر گزارا کر رہے ہیں، لیکن بات بنتی نہیں ہے. معاشی بحران آج کی دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ دنیا کی دانشگاہوں میں اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ معاشی بحران تو کلیپس ہونے والا ہے، اس کی جگہ متبادل معاشی نظام کون سا ہوگا؟ آلٹرنیٹو کیا ہے؟ متبادل کیا ہے؟ اس پہ بحث ہو رہی ہے. ایک فورم کی بحث کا تھوڑا سا ذکر کروں گا. سینکڑوں فورموں پر، ہر لیول پر یہ بحث ہے، اور اس پہ مکالمے اور مذاکرے اور مقالے اور لیکچر. ایک فورم پہ ہونے والی بحث کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا. عیسائی دنیا میں سب سے بڑا عیسائی فرقہ کیتھولک ہے. عیسائی کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، آرتھوڈکس ہیں. 3 بڑے فرقے ہیں اس وقت. کیتھولک سب سے بڑا فرقہ، پاپائے روم اس کے سربراہ ہے. وہ بینیڈکٹ اس وقت پاپائے روم ہیں. وہ عیسائی دنیا کے سب سے بڑے سربراہ سمجھ لیجیے. پوپ بینیڈکٹ نے، پاپائے روم نے یہ کہا آج سے کچھ 4-5 ماہ پہلے کہ موجودہ معاشی نظام ناکام ہو گیا ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور اس کا کوئی متبادل تلاش کرنا چاہیے. اس پر اٹالین ماہرین بیٹھے
تجزیہ کیا، غور و فکر کیا، ایک رپورٹ مرتب کی. وہ رپورٹ شائع ہوئی ہے ویٹیکن سٹی کے سرکاری ترجمان میں، وہ ویٹیکن سٹی کی پالیسی کے طور پر. ویٹیکن سٹی کیتھولک دنیا میں یوں ہی ہے جیسے ہمارے یہاں مکہ ہے. ویٹیکن سٹی کی مذہبی حیثیت عیسائیوں کے ہاں، کیتھولک عیسائیوں کے ہاں وہی ہے جو ہمارے ہاں حرمین شریفین کی. ان کا مذہبی مرکز ہے، عقیدت کا، محبت کا، رہنمائی کا. ویٹیکن سٹی کے سرکاری ترجمان لوزر ویٹر رومینو نے گزشتہ ماہ کے مہینے میں رپورٹ چھاپی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا موجودہ معاشی بحران، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو اسلام کے معاشی اصول اپنائے بغیر کوئی راستہ نہیں. ہمیں حقیقی زر کی طرف جانا ہوگا، فرضی کرنسی کی بجائے، اعداد و شمار کے میں الجھے رہنے کی بجائے، اس کے چکر کی بجائے حقیقی کرنسی کی طرف جانا ہوگا. فرضی زر کو چھوڑ کر، تفصیلات میں نہیں جاتا، ایک مستقل موضوع ہے یہ گفتگو کا. انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اسلام نے معیشت کے جو اصول بیان کیے ہیں ان اصول کو اپنا کر ہم نیا نظام مرتب کریں. اس کے سوا دنیا کو معاشی بحران سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. میرا پھر سوال وہی ہے، اسلام کے معاشی اصول کون پڑھاتا ہے، کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ مضاربہ کون پڑھاتا ہے؟ جس مضاربہ مرابحہ کی طرف دنیا دوڑتی چلی آ رہی ہے، کہتے کوئی مضاربہ کرو، مرابحہ کرو، یہ کفالہ کرو، جناب یہ کرو. یہ مرابحہ اور مضاربہ اور یہ ابواب کون پڑھاتا ہے؟ مدرسے پڑھاتا ہے، مدرسے پڑھاتا ہے. جس چیز کی ضرورت دنیا کو عالمی سطح پہ آئندہ چل کے محسوس ہو رہی ہے، یہ مدرسہ وہ پڑھا رہا ہے. کون یہ پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا؟ یہ حوالہ اور دے دوں، یہ تو معاشیات کے حوالے سے ہے نا، اور جس کو تو 2 ماہ گزر گئے، پرانی ہو گئی بات. یہ تازہ بات عرض کرتا ہوں. ابھی جون کے اوائل میں، مہینہ پورا نہیں ہوا، نیو یارک میں ایک کانفرنس ہوئی ہے 3 دن کی، بین الاقوامی سیمینار ہوا ہے ماحولیات کے حوالے سے، پولوشن کے حوالے سے، ماحولیاتی آلودگی، ایٹمی تابکاری، کیمیاوی اثرات، فضا کا زہر آلود ہونا، پانی کا زہر آلود ہونا، مٹی کا زہر، یہ ماحولیات کا مسئلہ جو ہے، اس پر اسی جون کے اوائل میں ابھی 3 ہفتے پہلے نیو یارک میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے، 3 دن رہی ہے. دنیا بھر کے ماہرین نے اس میں آ کے تقریریں کی ہیں، اپنے مقالے پڑھے ہیں. ان میں ایک صاحب جن کا نام ہے شہزادہ چارلس، شہزادہ چارلس کو جانتے ہیں؟ لیڈی ڈیانا کو جانتے ہیں؟ اس کا شوہر تھا. یہ آسان تعارف یہی ہے. ویسے وہ برطانیہ کا ولی عہد ہے، بادشاہ اس غریب کے مقدر میں نہیں ہے، ماں مرے گی تو بنے گا نا، کب بنے گا وہ؟ برطانیہ کا ولی عہد ہے، اس کو 40-50 سال سے تو میں ولی عہد دیکھ رہا ہوں غریب کو، غریب کے مقدر میں کیا. لیکن بہرحال دانشور ہے. اس کا ایک مقالہ 12 سال پہلے کا میں نے شائع کیا تھا، آکسفورڈ میں دیا تھا، اس نے لیکچر دیا تھا. بڑا مزے کا آدمی ہے. آکسفورڈ میں ہمارا سینٹر ہے، آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، اس کا سرپرست ہے. وہاں اسلامی ریسرچ کا کام چارلس کی سرپرستی میں ہوتا ہے. میں بھی جاتا رہتا ہوں. ہمارے بہت فاضل دوست ہے ڈاکٹر فرحان احمد نظامی،
اس کے ڈائریکٹر ہیں. خیر اس تفصیل میں نہیں جاتا. ایک لیکچر دیا تھا اس نے 12 سال پہلے آکسفورڈ میں. میں نے اس مقالہ لیکچر حاصل کیا تھا, ترجمہ کروایا تھا, اپنے پرچے میں میگزین میں شائع کیا تھا, شریعہ میں. یہ تازہ تقریب میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ حاصل کروں گا, ترجمہ کروں گا, چھاپوں گا. پرانے لیکچر کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں. 12 سال پہلے آکسفورڈ کے ایک سیمینار میں چارلس نے دنیا کے بین الاقوامی سسٹم پر بات کی. اس نے کہا کہ دنیا کا موجودہ بین الاقوامی سسٹم ناکام ہو گیا. اس نے کہا میں اپنے دانشوروں سے کہتا ہوں, برٹش دانشوروں سے متبادل تلاش کریں. موجودہ سسٹم ناکام ہو گیا, الٹرنیٹو تلاش کریں. اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ بطور الٹرنیٹو کے اسلام کو اسٹڈی کریں. موجودہ سسٹم کی ناکامی کے بعد متبادل نظام کے طور پر کس کو اسٹڈی کریں؟ اسلام. تو کہا اسلام کو بطور سسٹم آف لائف اسٹڈی کریں, نظام حیات کے طور پہ. آلٹرنیٹو کے طور پہ اسٹڈی کریں کہ اس موجودہ نظام کا متبادل یہ ہوگا. ایک اور دلچسپ بات کی اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے دانشوروں کو کہ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہوئے 2 باتیں بھول جائیں. اسلام کو اسٹڈی کریں بطور سسٹم آف لائف, بطور آلٹرنیٹو کے, بطور نظام حیات کے, بطور متبادل کے. اور اسلام کو اسٹڈی کرتے ہوئے 2 باتیں بھول جائیں. ایک یہ بات بھول جائیں کہ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا بتاتے آ رہے ہیں, ہمیں اسلام کے بارے میں ورثے میں کیا ذہن ملا ہے, بھول جائیں اس کو. اور دوسری بات اس نے کہا کہ اس وقت مسلمان کیا نظر آ رہے ہیں اس کو بھی بھول جائیں. بڑی خوبصورت بات, اچھی بات جو بھی کرے اچھی ہوتی ہے. اس نے کہا ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں جو بتاتے آ رہے ہیں اس کو بھی بھول جائیں, اور اس وقت مسلمانوں کی جو پکچر نظر آ رہی ہے بھی بھول جائیں. اسلام کو اسٹڈی کریں اوریجنل سورسز سے, اصل باقت سے, اور بطور نظام کے اسٹڈی کریں, بطور متبادل کے اسٹڈی کریں. یہ اس کے 12 سال پہلے والے لیکچر کا خلاصہ بتا رہا ہوں جس کا ترجمہ ہم نے شائع کیا. اب کیا کہا اس نے؟ یہ کہا تھا آکسفورڈ میں کھڑے ہو کر, اور اب کہا اس نے نیو یارک میں کھڑے ہو کر انٹرنیشنل کانفرنس میں. اس نے کہا کہ ماحولیات پہ بات تھی نا, اس نے کہا ماحولیات کے حوالے سے دنیا کو اگر کسی بڑی تباہی سے بچانا ہے تو قرآن کے قوانین اپنائے بغیر ممکن نہیں. دنیا کو اگر کسی بڑی تباہی سے بچانا ہے, ماحولیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو قرآن کے احکام پر اور قرآن پاک کے قوانین پر عمل کے سوا کوئی راستہ نہیں. یہ وہ جملے ہیں جو چھنتے چھنتے پئی چھلیوں سے گزر کر اردو پریس میں آئے ہیں. اصل اس کا لیکچر ملے گا تو پتہ نہیں اسے کیا کہا ہے, لیکن یہ جملے میں نوائے وقت کے نقل کر رہا ہوں جس نے سیمینار کی خبر کے طور پہ دیے ہیں. شہزادہ چارلس نے وہاں کہا ہے کہ اگر دنیا کو ماحولیات کے حوالے سے کسی بڑی تباہی سے بچانا ہے تو قرآن پاک کے احکام اور قوانین کو اپنائے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمیں قرآن پاک کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا. یہ بات کون صاحب فرما رہے ہیں؟ چارلس. میں نے آج کی معروض دنیا کے حوالے سے ایک بات اور کہہ کے بات ختم کی ہے. 20 باتیں ہیں, ساری رات گزر جائے گی. میرا تو موضوع یہ ہے, سبجیکٹ یہی ہے. ایک تازہ شہادت اور عرض کر دیتا ہوں. ہارورڈ یونیورسٹی کا نام سنا؟ امریکہ کی بڑی, دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں دیکھی ہے میں نے. وہاں کے شعبہ قانون کے سربراہ ہیں ڈاکٹر نوح فلڈمین, یہودی ہے, لیکن ریسرچر ہوتا ہے, اسکالر ہوتا ہے. ڈاکٹر نوح فلڈمین ہارورڈ کے شعبہ قانون کا سربراہ ہے. نیو یارک ٹائمز کا مستقل کالم نگار ہے, ہفتے میں ایک آدھ کالم لکھتا ہے وہ.
اس کا اسپیشلائزیشن کا موضوع ہے شریعہ، اسلامک شریعہ. اسلامک شریعہ پہ اسٹڈی کرتا ہوں. تو 7-8 ماہ پہلے اس نے ایک سیریز لکھی نیو یارک ٹائمز میں، وائی شریعہ، جو سیریز کا 3 یا 4 قسطوں میں چھپی ہو. وائی شریعہ، شریعت کیوں؟ شریعہ اسلامی کیوں؟ اس کا صرف ایک جملہ اس کا صرف ایک جملہ جو دہلی کے ایک اخبار نے ترجمہ کیا، اس سے میں نے حاصل کیا. کہتا ہے، غور سے سنیے، مغربی دنیا مسلم ممالک میں اسلامی شریعہ کے نفاذ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیوں؟ مغربی دنیا مسلم ممالک میں اسلامی شریعہ کے نفاذ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کا حافظہ کام کرتا ہے، تو ٹونی بلیر نے وزارت عظمیٰ چھوڑتے چھوڑتے ایک اعلان کیا تھا کہ میں وزارت چھوڑ رہا ہوں، مشن نہیں چھوڑ رہا. اور اس نے کہا کہ ہمارا مشن کیا ہے؟ دنیا کے کسی خطے میں خلافہ قائم نہیں ہونے دیں گے، دنیا کے کسی خطے میں شریعہ نافذ نہیں ہونے دیں گے. اس نے آخری تقریر کی تھی الوداعی، وزارت عظمیٰ کا چارج دیتے ہوئے. اس میں صرف اعلان کیا تھا، چھپی ہے، پریس پہ چھپی ہے. اس نے کہا میں وزارت چھوڑ رہا ہوں، مشن نہیں چھوڑا. اور ہمارا مشن کیا ہے؟ دنیا کے کسی خطے میں خلافہ قائم نہیں ہونے دیں گے، خلافت، اور دنیا کے کسی حصے میں شریعہ نافذ نہیں ہونے دیں گے. اس کے اسباب الگ ہیں. ڈاکٹر نوح فلڈمین نے کہا کہ مغربی دنیا جو مسلم ممالک میں شریعہ کے نفاذ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیوں؟ کہتے اس لیے نہیں کہ شریعہ کے قوانین میں کوئی کمزوری ہے. مغربی دنیا اس لیے رکاوٹ نہیں بنی ہوئی کہ اسلامی شریعت کے قوانین میں کوئی کمزوری ہے. کہتا ہے مغربی دنیا مسلم ممالک میں اسلامی شریعہ کے قوانین کے نفاذ میں اس لیے رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ اس کے ذریعے، اس رکاوٹ کے ذریعے وہ اپنے قانون کے کھوکھلے پن پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. اپنے قانون کے کھوکھلے پن پر، اپنے قانونی نظام کے کھوکھلے پن پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ بات کس نے کہی ہے؟ ڈاکٹر نوح فلڈمین نے. اور زندہ، وہ بھی زندہ ہے، ریکارڈ بھی زندہ ہے. تو میں نے حضرات محترم ایک سوال کیا تھا، اس سوال کے دائرے میں چند باتیں کی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسہ جو پڑھاتا ہے، اس کا پریکٹیکل لائف سے کیا تعلق ہے، اس کا فیوچر سے کیا تعلق ہے، اس کا سوسائٹی سے کیا تعلق ہے. اور میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا ہمارے داخلی تعلق ہے ہی ہے، ہمارے قومی زندگی سے بھی تعلق ہے ہی. اس دنیا کے گلوبل انسانی فیوچر کا مدار بھی اس تعلیم پر ہے جو یہ مدرسہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، جس طرح کل سورج نکلے گا، اسی طرح وقت آنے والا. بہت آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس دنیا کا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، شریعت کے ساتھ وابستہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے سوا اس کا راستہ روک نہیں سکتی. اس لیے بڑے حوصلے سے پڑھیں. یہ باتیں میں نے آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے کی، اور فرضی باتیں نہیں کی، حقیقی باتیں کی. حوصلے سے پڑھیں. ہم دنیا کے مستقبل کے وارث ہیں، ہم دنیا کے مستقبل کے امین ہیں. دنیا کے پاس ہمارے پاس آئے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے. اس اعتماد کے ساتھ پڑھیں. اللہ پاک آپ کو علم، دین کا علم عطا فرمائے اور قوم کی رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.